بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر علی رضا۔ آج میں کچھ ایسی امپورٹنٹ غذاؤں کے بارے میں بات کروں گا، خوراک کے بارے میں بات کروں گا کہ جو ہمارے روزمرہ کی روٹین میں بہت زیادہ شامل ہوتی ہے، لیکن وہ ہماری جسم میں سوجن کی وجہ، دردوں کی وجہ اور خصوصاً دائمی جو دردیں ہوتی ہیں، جو ہمارے بڑوں کو، پیرنٹس کو پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، گردن کے موڑے درد کر رہے ہیں، گھٹنے درد کر رہے ہیں، یا ٹخنوں پہ سوج پڑ رہی ہے، پاؤں پہ سوج پڑ رہی ہیں، تو اس کی بھی وجہ یہ غذائیں بنتی ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ سن کے حیرانی ہوگی اور آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ یہ جو خوراک ہیں یہ ہماری روزمرہ کی ڈائٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ بیسیکلی ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں یہ ایک کنسیپٹ بہت زیادہ عام ہے کہ بادی چیزیں عموماً ہمارے جسم میں سوج کی وجہ بنتی ہیں۔ بادی چیزیں کن کو کہتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو الرجنس کی وجہ بنتی ہیں، باڈی میں فلوئڈ کو ایکومولیٹ کرتی ہیں یا ہماری باڈی میں سوجن کرتی ہیں، جس سے ہڈیوں میں، پٹھوں میں جو ہمارے مسلز ہیں، ٹینڈنز ہیں، جوائنٹس کے کیپسولز ہیں، ان میں بہت زیادہ انفلیمیشن کرتی ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی چیزیں نہیں ہیں، یہ ریسرچ بیس یہ ڈائٹ ہے، جو خوراک ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ امریکہ میں 25 سال تک یہ ایک ریسرچ ہوئی، 66 لاکھ لوگوں پر یہ ریسرچ ہوئی، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نمبر 1 سبز اور لال مرچ، کہ جس کو ہم اپنے کھانوں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ دائمی دردوں کی، ایسے لوگ، ایسی مائیں جن کو پٹھوں میں، ہڈیوں میں درد رہتا ہے، یہ ان کے درد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری خوراک میں آلو اور اروی، اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 بینگن ہے یا ایگ پلانٹ ہے، یہ بہت زیادہ سوجن کرتا ہے، جسم میں دردوں کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 4 جو ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز، جس میں آپ کی ساگ ہے، پالک ہے، میتھی ہے، یہ ساری وہ غذائیں ہیں جو باڈی میں انفلیمیشن کی وجہ بنتی ہیں اور پٹھوں میں دردیں کرتی ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں کہ جس میں لوگ عموماً، اکثر آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو دال چاول کھائے تھے اور صبح اٹھے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے اس میں بہت زیادہ اکڑاؤ آ گیا ہے، بہت زیادہ دردیں ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بہت زیادہ چاول ہیں یا بہت زیادہ کڑی ہے، ان چیزوں کے استعمال سے آپ کے جو ہڈیوں میں، پٹھوں میں سوجن کی علامات، دردوں کی علامات زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک تندرست بندہ ہے وہ بڑا چھوٹا گوشت، قیمہ، ایک اعتدال میں ہر چیز استعمال کر سکتا ہے، لیکن جس کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، یا ایسے والدین، بڑے لوگ جن کو کمر کے موڑوں کا درد ہے، جن کا یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بار بار، ان کو ان خوراک سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں سچ ہیں، ریسرچ بیسڈ ہیں، اور ہماری روزمرہ کی روٹین میں ہم ان کا خیال نہیں کرتے، اور اس کو آپ خود بھی نوٹ کریں گے کہ جب آپ کچھ اس طرح کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں تو آپ اس کے اگلے دن ہی بہت زیادہ اپنے کمر میں، پٹھوں میں، ہڈیوں میں دردیں محسوس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خوراک میں ان چیزوں کو اوائڈ کریں یا ایک اعتدال میں استعمال کریں۔ امید ہے میری آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ میری یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کو بہت زیادہ دردیں رہتی ہیں اور ایک لمبے عرصے سے دردیں چلتی ہیں۔ ہمیں اپنے ہم جب پڑھتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں، یا جب ہم پوسٹ گریجویشن بھی کرتے ہیں، تو ہمارا کوئی نیوٹریشنل پہ اتنا بہت زیادہ کنسرن یا بہت زیادہ فوکس اتنا نہیں ہوتا۔ ہم ڈیزیزز کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایک وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ایک نیوٹریشنسٹ کی فیلڈ ہے وہ بہت بہترین ہے۔ آپ کو ایک نیوٹریشنسٹ کا سہارا ضرور لینا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، آپ کا یورک ایسڈ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی کڈنی سٹونز ہیں، آپ کو کوئی گال بلیڈر سٹونز ہیں، یہ ساری چیزیں خوراک سے بہتر کی جا سکتی ہیں۔ آپ کا اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔